اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹرو لو کیا ہے تو ٹرو لو کی یہ دو سٹیجز ہیں نا، کمپینین شپ اور کمٹمنٹ. یہ ہے بیسیکلی اس کی تھیوری میں وہ سٹیجز جس سے ٹرو لو کا اصل میں پتہ لگتا ہے کہ واقعی اب یہ ہے. اور یہ شادی کے بعد آتا ہے، شادی سے پہلے پتہ ہی نہیں لگ سکتا. تو کیسے ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلے سے محبت ہے، ہمیں اگلے سے پیار ہے؟ ابھی تو نہ آپ نے کمپینین شپ دیکھی ہے، نہ آپ نے کمٹمنٹ دیکھی ہے. کمٹمنٹ تو پتہ لگتی شادی کے بعد ہے. آپ ایک بندے کے ساتھ رہیں گے ساری عمر اور آپ کبھی کسی سے چیٹنگ نہیں کریں گے نان محرم سے، کبھی آپ سلپ نہیں ہوں گے، کبھی آپ گرل فرینڈز نہیں بنائیں گے. یہ کمٹمنٹ کیا دکھانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ میں میل سے بات کر رہا ہوں، مین سے بات کر رہا ہوں. ایک پر اکتفا کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اسلام میں ویسے تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں چلیں شادی ہوتی ہے تو ایک ہی ہے لیٹس سپوز. تو کیا آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کمیٹڈ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کمپینین شپ دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہے اصل میں سائیکالوجی آف لو، کہ کس طرح سے لو کی سٹیجز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور یہ سٹیجز تبھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں جب انسان اسلامک کنسیپٹ کی طرف ہی جائے گا، مودہ، رحمہ اور ایک دوسرے کو سکون دینے کی سائڈ. ادروائز کیا ہے کہ پیشن میں ہی انسان رہتا ہے اور ہر وقت دیٹ پرسن از لوکنگ فار پیشن، اور جب وہ پیشن نہیں نظر آتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ وی ڈونٹ لو اینی مور، ناؤ وی ڈونٹ لو ایچ ادر اینی مور، کیونکہ پیشن ختم ہو گیا، وہ سپارک ختم ہو گیا، سو کالڈ سپارک. اب وہ اٹریکٹیونیس نہیں آتی ہے کیونکہ غلط بیسس پہ لو ہوا تھا. جب بیسس ہی غلط تھی تو پیشن نے تو ختم ہونا تھا، انٹیمیسی نے تو ختم ہونا تھا، بیسس ہی غلط ہے. تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں، غلط سائڈ پہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں کسی کے ساتھ. پھنسانے کے بعد ان سے نکلا نہیں جاتا اس چیز سے، کیونکہ ان کی ایگو آتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے اگلے کو، ہمیں اگلے سے بہت محبت ہے. میں کہتا ہوں محبت نہیں ہے، یہ آپ کی ایگو ہے جو اب آپ کو چھوڑنے نہیں دے رہی. آپ کی ایگو سامنے آ رہی ہے. آپ کی ایگو آپ کو اندر سے کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ تیرے ساتھ اتنا عرصہ رہا، تو نے اتنا کچھ کیا اس کے ساتھ، اب تو اسے چھوڑ دے گا تو میرا کیا بنے گا، انا کا کیا بنے گا، ایگو کا کیا بنے گا. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ ایگو ہے اصل میں، کہ آپ سے اگلا بندہ جو ہے چھوڑا نہیں جا رہا، حالانکہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ یا بندی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اوور دا ایئرز یو ہیو انڈرسٹوڈ. اپنا دماغ بھی ہم نے جو ہے وہ خراب کیا اس کے پیچھے، اپنی انرجیز بھی ضائع کی، اور اس کے بعد نتیجہ وہی نکالا کہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہو. تو اس لیے اگین ڈسکشن وہیں پہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں. اس ڈیفینیشن آف لو کی طرف جائیں گے جس میں پیشن ہے، انٹیمیسی ہے، فزیکل اٹریکٹیونیس ہے، اور باقی کے انگریڈینٹس مسنگ ہیں. آپ اگلے کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، خود بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کو بھی ڈال رہے ہیں. تو پھر رزلٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو اس وقت ہماری یوتھ فیس کر رہی ہے. اور وہ کچھ ریزلٹس مینشن کرنے کے بعد میں سلوشن کی طرف آتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. سم آف دا ڈیمیجز جو میں نے اوور دا ایئرس دیکھے ہیں کاؤنسلنگس میں، ظاہر ہے کہ ارد گرد لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے سامنے. نمبر 1 ہیلتھ. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اٹ از سچ مائنڈ بلوئنگ حدیث، یعنی کہ یہ حدیث سننے کے بعد یقین کیجئے آپ کنڈیشن دیکھیں کہ ہماری کنڈیشن، ہماری سے مراد ہے یعنی ہماری یوتھ کی کنڈیشن اس وقت کیا ہوئی ہے، اور کیا ہم اس حدیث پہ پورا نہیں اترتے ہیلتھ کے حوالے سے. اور کس حوالے سے کہ جب ایک بندہ لٹرلی زومبی بن جاتا ہے اس چیز میں جا کر، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو پہلی جو میں نے آپ کو چیز بتائی کہ ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے، سلیپ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. لوگ ساری رات باتیں کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، اور ٹیکسٹنگ سے بھی اگلے مرحلے کی چیزیں کرتے ہیں. آئی ول ٹیل یو دس حدیث، دس از سچ اے مائنڈ بلوئنگ حدیث اباؤٹ دس اسٹیٹ جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کو کیسے بیان کیا. اس کو میں کہتا ہوں زومبی اسٹیٹ، یعنی جب آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے سامنے ساری چیز واضح ہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ Allah hates the one who is glutton and who shouts in at market places. کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے جو روڈ ہے، جو گلٹن ہے. گلٹن سے مراد بہت زیادہ کھاتا ہے،
مطلب اوور ایٹنگ کرتا ہے, گریڈی ہے بائی نیچر, اور اس کی لسٹ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. یعنی جسے ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں نا کہ انسان ایکسپلوڈ کر رہا ہے, پھٹا جا رہا ہے. روڈ ہے, گلٹن ہے, شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں ہیں, شاؤٹنگ ہے. Who is a rotten corpse by night, وہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے. And works like a donkey by day, اور گدھے کی طرح کام کرتا ہے صبح. knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter. knowledgeable ہے دنیاوی معاملات میں, لیکن اخروی معاملات میں, آخرت کے معاملات میں بالکل کوئی نالج نہیں ہے. نماز روزے کا کچھ نہیں پتہ ہے. اللہ معاف کرے. یہ آج کی ہماری جو یوتھ ہے, ہم نے انہیں بچانا ہے, ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. یہ حدیث میں انہیں پن پوائنٹ کرنے کے لیے یا ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لیں اس اسٹیج.